کسی کو مشکل نہ پڑے اس لیے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں، ارشاد خداوندی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب دنیا سے، لوگوں سے، انسانیت سے، دشمنوں سے تمہاری حفاظت کرنا یہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، لہذا تمہیں فرشتوں کی ضرورت، بولو فرشتوں کی حضور کو ضرورت نہیں ہے، حضور کا محافظ اللہ۔ حضور کا ایک اسم گرامی ہے ذکر اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام پاک ہے ذکر اللہ، یاد کر لو کیا نام ہے؟ ذکر اللہ۔ سیدنا ذکر اللہ صلی اللہ، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات تو میں نے کر دی، حضور کا ایک اسم گرامی کیا ہے؟ زور سے کہو، اور ذکر اور زور سے، ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن پاک بھی مراد ہے، صاحب قرآن بھی مراد ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، حضور کا نام بھی ذکر اللہ ہے۔ اے محبوب تمہاری حفاظت اور قرآن کی حفاظت ہمارے ذمہ۔ اگر متشابہ نہ لگے یا لگے تو میں توڑ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا، ہمیں فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ ہمارا ذکر کرے، تو ہم اللہ کا ذکر بنے کہ نہ بنے؟ بولو تو صحیح یار۔ ہم قرآن مجید کی روح سے اللہ کا ذکر بن جائے تو کوئی شرک نہ ہو، اور رسول اللہ ذکر اللہ ہو جائے تو شرک لازم آ جائے، نہیں ہے نبی پاک ہی ذکر اللہ۔ ارشاد فرمایا اے محبوب کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہارے ان غلاموں کی، ولیوں کی مدد کے لیے، ان ولیوں کی مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیج دے، 3000 فرشتے بھیج دے۔ پھر دوسرا ارشاد ہوا اس کے فوراً بعد، اگر یہ ولی ثابت قدم رہیں، اللہ پر بھروسہ پکا رکھیں، تو پھر 5000 فرشتے آئیں گے۔ کتنے آئیں گے؟ 5000۔ 3000 پہلے آئے اور 5000 کتنے بنے؟ 8000 فرشتے اور 313۔ ولی 313، حفاظت کے لیے 8000 فرشتہ اتر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا دشمنوں سے بچانے کے لیے اللہ اپنے اولیاء کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، جبھی تو دشمن مر گئے، ولی آج بھی موجود ہے، وہ حفاظت فرماتا، اور حفاظت فرمائی ہے اس نے۔ یہ جن کی حفاظت فرمائی، کوئی شک اس میں ہو سکتا ہی نہیں کہ یہ سارے اولیاء تھے اور ان کی حفاظت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے آیت پڑھی تھی لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس کا ترجمہ انبیاء کے دشمنوں، اولیاء کے دشمنوں نے اس کا ترجمہ کیا، سناؤں تاکہ یوم الفرقان ہو، یوم الفرقان ہو، پتہ چلے کہ کس کی لائن کہاں جڑتی ہے،
یہ کس چین کا روڑا ہے، پتہ چلے نا اس کی کنیکشن، اس کا کہاں جڑا ہوا ہے۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، تحقیق، البتہ تحقیق، مدد کی تمہاری اللہ نے بیچ میدان بدر کے اس وقت کے جب تم انتہائی ذلیل تھے۔ انتہائی کیسے کہو گے انتہائی ذلیل تھے؟ میں تو حوالہ دے رہا ہوں، تمہارا جی کہتا، تمہارا دل کہتا ہے کہ یہ لفظ بولیں، بولو، جرأت ہے تو بولو۔ دشمن بولے گا کیا 313 میں کوئی ایسا ہے جو ذلیل ہو؟ اب بولو تو صحیح یار، بولتے نہیں ہو، گواہی دو، کیا ان 313 میں کوئی ایسا ہے جو ذلیل ہو؟ سید الانبیاء، ان کے غلام اولیاء، صحابہ کبار، اہل بیت اطہار کھڑے ہوئے ہیں، ان میں کون ہے جو ذلیل ہو؟ لیکن ترجمہ کیا، بھڑاس نکالی اس میں اپنی دشمنی کی کہ بدر میں تو ہم کچھ نہ کر سکے، چلو قرآن میں ہی ڈنڈی ماریں، قرآن میں ترجمہ ایسا کریں، لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے کہ بدر والے ذلیل تھے۔ یہ کن لوگوں نے ترجمہ کیا؟ جو اپنے منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں، جو اپنے منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو مسجدیں بناتے ہیں، نمازیں، جماعتیں، تبلیغیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب ترجمہ کرنے پہ آتے ہیں تو بھڑاس نکالتے ہیں، اپنی اندر گند نکالتے ہیں اپنے اندر کا۔ الاناء یترشح بما فیہ، برتن میں سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، کوئی مومن ذلیل ہوتا ہے؟ قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، پوچھیں قرآن پاک سے۔ قرآن پاک نے جواب دیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا مالک اللہ، عزت اللہ کے رسول کے لیے اور عزت مومنوں کے لیے۔ میدان بدر میں رسول بھی موجود ہے عزت والا، مومن بھی موجود ہے، کھل کر بولو، مومن بھی موجود ہے عزت والے، ان میں کوئی ذلیل نہیں ہے۔ قرآن پاک ان کو عزت والا کہتا ہے، یہ ذلیل نہیں۔ ذلیل وہ ہے جس نے یہ ذلیل ترجمہ کیا، ذلیل وہ ہے جس نے یہ ذلیل ترجمہ کیا۔ ایک ہی ترجمہ ہے جس میں آپ کو یہ ترجمہ نہیں ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ترجمہ کرنے والا ذلیل نہیں ہے۔ قرآن پاک اٹھائے، چوتھا پارہ ہے، پہلا پاؤں ہے، دیکھ لیں، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اگر معنی ذلیل لکھا ہوا تو لکھنے والا ذلیل قرآن پاک کا ادب کرے، لیکن رکھ دے پھر نہ پڑھے، وہ اٹھائے جس میں لکھا ہوا ہو اللہ نے بدر میں تم کو مدد کی جب تم بہت تھوڑے تھے، جب تم بہت تھوڑے تھے۔ کیوں؟ عرب والے تعداد کی قلت اور کثرت کو بیان کرنے کے لیے لفظ ذلیل استعمال کرتے ہیں عرب والے، لیکن معنی قلیل کا لیتے ہیں، ذلیل کا معنی نہیں لیتے۔ مفسرین سے پوچھیں، امام سیوطی سے پوچھیں، روح المعانی کے امام آلوسی بغدادی سے پوچھیں، حضرت امام فخر الدین رازی سے پوچھیں، ان کی تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے بھی اذلہ کا معنی کیا ہے اقلہ، جب تم بہت قلیل تعداد میں تھے۔
ایمان والا صرف ترجمہ کرنے والا ذلیل کا ترجمہ نہیں کرے گا، قلیل کا ترجمہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ قلیل کا ترجمہ کرے گا۔ کیوں؟ ذلیل عزت والا نہیں ہوتا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رب نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ بہت قلیل تو تھے کہ نہیں تھے؟ بہت قلیل تھے۔ اور یہ ترجمہ کس نے کیا؟ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، حضرت